कहूँगा कि आज आए हुए थे ट्यूसडे वाले दिन खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ नाके पे रुका हुआ है। हर मरतबा ये आ जाते हैं, जबकि ये ऑर्डर अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट होना था। अदालत ने कई मरतबा ये ऑर्डर किया हुआ है कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात और थर्सडे वाले दिन फैमिली की और पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो, लेकिन 2 साल हो गए वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद 3 मेंबर बेंच ने 2 मरतबा ऑर्डर कर लिया है, लेकिन आज तक नहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये जुल्म है, ज्यादती है, गलत है। खान साहब को जितनी मर्जी हो तुम जेल में रखो, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में है, लोगों का एक्सेस होगा। आप जितना इसके एक्सेस रोकेंगे लोग इतना ज्यादा याद करेंगे। और अभी आपने अर्ज किया 27वीं तरमीम की, हमें खान साहब की तरफ एक्सेस मिलेगा, खान साहब से मुलाकात होगी, तो फिर इस पे इंशाअल्लाह ताला फॉर्मल रिस्पांस हम देंगे। हम अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग करेंगे और इस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। 26वीं तरमीम ने आदो अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। अब 27वीं तरमीम में जो तरामीम आ रही है, 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो 101 आर्टिकल में तरामीम हो गई थी। 26वीं तरमीम जब लीक वर्शन आया उसमें 56 आर्टिकल्स थे। जब पहला वर्शन हमारे पास आया उसमें 50 आर्टिकल्स थे। जब फाइनल वर्शन पे हम पहुंचे तो उसमें सिर्फ 25 आर्टिकल में तरामीम करनी थी। उस 25 आर्टिकल में से एक आर्टिकल में पीपल्स पार्टी की तरमीम थी, 6 आर्टिकल्स में JUI की तरामीम थी और बाकी 17 आर्टिकल्स में हुकूमत की तरामीम थी। बाकी कॉस्मेटिक किस्म के थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 जो आर्टिकल्स थे उनका डिस्प्यूट था। एक आर्टिकल 175A जिसके थ्रू से जुडिशल कमीशन बनवाया गया था। दूसरा आर्टिकल 191 जिसके थ्रू से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया गया था। तीसरा आर्टिकल से 179 जिसके थ्रू से चीफ जस्टिस के लिए 3 साल का मुद्दत मुतय्यन करवाया गया था। चौथा आर्टिकल 209 जिसके जरिए से जजेस पे कंडक्ट पे नजर रखने के लिए कमीशन को इख्तियारात दिए गए थे। और 5वां इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रखा था, बाकी कॉस्मेटिक किस्म के थे। उस वक्त NFC अवार्ड, एजुकेशन या पॉपुलेशन जिस तरीके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डिस्क्लोज किया है, ये उस वक्त शामिल नहीं थी। आर्टिकल 243 में अलबत्ता जब हुकूमत का पहला वर्शन हमारे पास आया था तो पहले वर्शन में जो लीक वर्शन था उसमें आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफर रिलेटेड जरूर हुकूमत ने लिखा था कि जज ट्रांसफर करने का इख्तियार होना चाहिए उसकी मर्जी के बगैर। लेकिन अक्टूबर में, यह सितंबर के लीक वर्शन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अक्टूबर में जब पहला ड्राफ्ट आया उसमें यह मौजूद था, लेकिन फिर निकाला गया था, यह आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 243 जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड था, यह हुकूमत के पहले वर्शन में मौजूद था, जो हमें 12 अक्टूबर को कॉपी दी गई थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इसको खत्म कर दिया था। उस वक्त जो वर्शन हमें दिया गया था उसमें यह लिखा था कि आर्म फोर्सेस के सरबराहान से रिलेटेड जो कवानीन उनके उम्र एक्सटेंशन से रिलेटेड है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उसमें तरमीम नहीं की जाएगी। अलबत्ता NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई बात किसी भी वक्त नहीं हुई है। मैं ये अर्ज करूं, एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस मुल्क का, बच्चों का। जब वो डिवाल हुआ तो 2700 स्कूल और कॉलेजेस सूबों के पास चले गए। सूबों ने अपने तरीक़ेकार वज़ा किया और कई सारे स्कूल आउटसोर्स भी किए। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर जब सूबों पे डिवाल हुआ तो उनके साथ से सोशल सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज वाले भी सूबों के पास चले गए। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, इस चीजों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसको टच ना किया जाए। जहां तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, 1973 में आर्टिकल 163 बना। 176 में यह कहा गया कि कौन से टैक्सेस इसके मद में डिविजिबल पूल में जाएंगे, और उसके बाद आज तक 26 तरामीम हुई है। 26 तरामीम आइन में 3 आय तरामीम जो थी 9वीं
11ویں اور 15ویں ترامیم نہیں پاس ہوئی تھی، باقی 23 ترامیم پاس ہوئی ہے۔ 23 ترامیم میں NFC ایوارڈ سے ریلیٹڈ کبھی بھی ترمیم نے آرٹیکل 163 کو چینج نہیں کیا۔ اگر چینج کیا تو 18ویں ترمیم نے اس حد تک چینج کیا کہ صوبوں کا حصہ ایوارڈ میں پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اب 2009 میں لاسٹ ایوارڈ آیا تھا 7 نمبر، پھر 8 اور 9 ایوارڈ 2010 میں ہونے تھے پر نہیں ہو سکے۔ 2015 میں 9 ایوارڈ پہ دوبارہ کام ہوا جو نہیں ہو سکا۔ 2020 میں PTI کی حکومت میں 10ویں ایوارڈ پہ کام ہوا لیکن کووڈ وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ ابھی سارے صوبے 11ویں ایوارڈ کے منتظر ہے۔ KPK کو جو حصہ ملتا ہے وہ تقریباً 14.62% ہے اور یہ آئین میں درج ہے کہ وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی ایسی شک کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے جو صوبوں کے کنسنسس کے بغیر ہو۔ اب جبکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہریں نہیں نکالیں گے جب تک کنسنسس نہ ہو، اسی لیے جو محکمے صوبوں کے پاس چلے گئے اور NFC ایوارڈ جس میں صوبوں کا بڑا کچھ مینڈیٹ ہے، اس صورتحال میں فیڈریٹنگ یونٹ کے مرضی کے بغیر چینج کرنا ایک خطرے کو مول لینے والی بات ہے۔ یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ سینس کوئی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے کی طرف بڑھنا ہے تو آئینی کنسٹیٹیوشنل کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو میں نے آپ کو ذکر کیا اس وقت یہ 4 جو چیکیں میں نے کہی کہ یہ موجود تھی، اس وقت پہلے ورژن میں یہ کیا تھا کہ یہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہ رہے تھے، اس کو چینج کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے۔ اس پہ بھی کوئی بندہ ایگری نہیں ہے۔ وہ عدلیہ پہ کہ آزادی پہ قطعاً ہے۔ ایک کورٹ کے اندر ایک اور کورٹ بنانا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس 16 سپٹمبر کو۔ میں نے اس وقت سپریم کورٹ سے نمبر لیے تھے کہ آپ کے پاس اس وقت کیسز کتنے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بینچز ضروری ہیں، ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے تاکہ اس میں سے کیسز کی تعداد کم ہو جائے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز موجود تھے اور سپریم کورٹ میں 12 ججز کا اضافہ ہوا ہے، پورے پاکستان میں 53 ججز کا اضافہ ہوا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں 55,000 کیسز آج بھی پینڈنگ ہے۔ اس لیے آپ پریکٹیکل سٹیپ لے لیں جس سے ملک قوم کا بھلا ہو، جس سے ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، جس سے ادارے مضبوط ہو، بجائے اس کے کہ آپ آئین کے ان شکوں کو درج کریں جس سے صوبوں کا تناؤ بہت اور بڑھ جائے گا اور اس سے ملک قوم کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشال یوسف کی ایک ٹویٹ جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے تو سر نہیں، دیکھو میں تو حکومت کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت بل لے کے آئے گی۔ ابھی تو خدوخال کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کس خدوخال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا 18ویں ترمیم میں 101 آرٹیکل میں چینجز ہوئے، حکومت کا لیک ورژن میں 56 آرٹیکل تھے اور اکتوبر میں جب ہمارے پاس آیا تو اس میں 50 ورژن تھے اور فائنل ورژن اسمبلی میں سبمٹ ہوا تو 26 آرٹیکل 25 آرٹیکل کے ساتھ تھا۔ تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ آپ کو کہنا چاہ رہے مشال یوسف کی ایک ٹویٹ جو ہے بڑی وائرل، وہ ہمارے پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، پارٹی کے انٹرنل معاملات۔ سہیل آفریدی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اس حوالے سے 24 نومبر کے کانفرنس بھی کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ ویڈیو بھی سہیل آفریدی کی دکھائی تھی۔ اس ویڈیو پر آپ کا PTI کا کیا ٹیک ہے؟ کہاں کی ویڈیو ہے وہ؟ دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو برملا کہتا ہوں، اس وقت ہر محب وطن پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر اپنے تلواریں اپنی نیام میں رکھیں اور ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے، تا پاکستان پہلے، پاکستان کی عوام پہلے، ان کے رائٹس مقدم ہوں اور کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں اشتعال انگیز ویڈیو دکھانا، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا، اسپیشلی اختیار ولی صاحب کی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل آدمی ہے، اس کو ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے چاہیے اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اور وہ صوبہ جو بڑا کریٹیکل ہے اور وہ صوبہ جو اس کا خود اپنا صوبہ ہے، ایسی صورتحال پہ ایسے اشتعال انگیز قسم کے ویڈیو دکھانا میں سمجھتا ہوں آگ پہ تیل چھڑکانے والی بات ہے۔ یہاں ہر محب وطن پاکستانی کہہ رہا ہے تلوار کو نیام میں رکھو، پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ حالات بہتر ہو جائیں۔ 24 تاریخ کو میں سمجھ کرتا ہوں یہ چیزیں نہیں آنی وزیر اعلیٰ KP نے دوبارہ اسلام آباد آنے کے لیے کہا ہے
تو ایک ویڈیو بیان جاری ہوا سر اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں خان صاحب جب آرڈر کریں گے اس وقت دیکھیں گے، فی الحال میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کریں گے۔ اچانک پرانے آپ کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور لاہور میں بڑی اہم ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی سے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، کیا کوئی نیا حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھو اس معاملے کو حل کریں۔ ہماری اوپر تنقید اگر ہو رہی ہے تو ہم کوئی کنگ نہیں ہے کہ ہماری اوپر تنقید اگر کوئی نہ کرے، ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، لوگوں کو نہیں پسند تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس فارم میں چاہے۔ میں گالم گلوچ کی مخالف ہوں، میں تنقید کا کبھی مخالف نہیں رہا، تنقید لوگ کرتے رہے، پازیٹیو ہو نیگیٹو جیسا بھی ہے۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب کے ایک بہت لائل انسان ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، خان صاحب ان کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی بندہ آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہے آپ کیوں میرے پاس آئے ہو۔ جہاں تک میں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گیا تھا، میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس گیا ہوں، میں باقی سب کے پاس گیا تھا، ہاسپٹل میں تھے، اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جانے کا ارادہ ہے، میں جاؤں گا۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہاریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی کی ان کوششوں اور عدالتی کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تھینک یو۔